پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ پڑھیں گے جنس کی رو سے اسم کی قسمیں یا جنس کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ تو جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مونس۔ تو مذکر وہ اسم ہے جو نر کے لیے بولا جاتا ہے، مثلا لڑکا دوڑتا ہے، ساجد لکھتا ہے، گھوڑا سواری کے کام آتا ہے، بیل گھاس کھاتا ہے، کتا بھونکتا ہے وغیرہ۔ ان جملوں میں لڑکا، ساجد، گھوڑا، بیل، کتا نر ہیں۔ مونس وہ اسم ہے جو مادہ کے لیے بولا جائے، مثلا نرگس لکھ رہی ہے، سعدیہ ہنستی ہے، فاطمہ تخت پر بیٹھی ہے، مرغی دانہ چگتی ہے۔ ان جملوں میں فاطمہ، سعدیہ، مرغی، نرگس مادہ ہیں۔ بعض اسم مذکر اور مونس دونوں کے لیے یکساں آتے ہیں، مثلا بچہ، بلبل، چیل، الو وغیرہ۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ مذکر اور مونس اصل میں جاندار چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں نر کے مقابلے میں مادہ اور مادہ کے مقابلے میں نر ہوتا ہے، مثلا گھوڑا، گھوڑی، کتا، کتیا، گائے، بیل۔ اس طرح کی تذکیر و تانیث حقیقی کہلاتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھیں کہ اکثر اس چیز میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ رشتے کے لحاظ سے ہمیشہ نر مادہ کا حقیقی نر نہیں ہوتا ہے، مثلا اگر کہا جائے مرد، عورت، خاوند، بیوی، چچا، چاچی، یہ مذکر و مونس حقیقی ہیں، مگر یہ جملے لکھے جائیں گے بھائی، بہن، بھانجی، بھانجا، پوتا، پوتی وغیرہ۔ یہاں ان تذکیر و تانیث میں رشتے کی تذکیر و تانیث اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی خاوند، بیوی، چچا، چاچی وغیرہ کی ہے۔ کہیں کہیں پرانے گرامروں میں بھائی کی مونس بہن لکھا ہوا تھا، مگر اب یہ بالکل بدل گیا ہے، اب بھائی کی مونس بھابھی لکھا جاتا ہے۔ جانداروں کی تذکیر و تانیث: مذکر، مونس: مرد، عورت، لڑکا، لڑکی، بھائی، بھابھی، داماد، بہو، بہنوئی، بہن، باپ، ماں، نواب، بیگم، خالو، خالہ، ماموں، ممانی۔ خاوند، بیوی، میاں، بیوی، غلام، باندی، سسر، ساس، درزی، درزن، پھوپھا، پھوپھی، تیلی، تیلن، نائی، نائن، دولہا، دلہن۔ تو اس طرح یہ جو آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم جنس کی رو سے اسم کی قسموں کو ہم کس طرح یہاں پہ ان کا یہ کس لحاظ سے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ اس پہ لکھیں گے، اس کو میں آپ کے گروپ میں سینڈ کرتا ہوں، جو 8th کلاس کا ہمارا گروپ ہے اسکول کا واٹس ایپ گروپ، اس میں سینڈ کروں گا۔ اس کے بعد آپ اس کو اپنی نوٹس بکس پہ بھی صاف صاف لکھیں گے۔ باقی والسلام۔